بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایمان خان آفیشیل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ سکندر ذوالقرنین، اس دیوار کے جس کے پیچھے یاجوج و ماجوج کو محصور کر دیا گیا، اس دیوار کے بارے میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک درے میں لوہے کی چادریں بھری گئی، پھر ان چادروں پر آگ جلائی گئی یہاں تک کہ وہ لوہے کی چادریں پگھل گئیں، پھر ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ ایک روایت میں کہ جب ذوالقرنین نے دیوار کی تعمیر شروع کی تو سب سے پہلے پانی تک کی اس کی بنیاد کھودی، جس کی چوڑائی 50 فرسخ 3 میل سے زائد چوڑائی تھی۔ اس میں پتھر اور پگھلا ہوا پیتل ڈالا گیا، پھر اس پر لوہے کی چادریں اور پھر پگھلا ہوا پیتل ڈالا اور اس کے اندر بھی پیتل بھرا گیا یہاں تک کہ وہ اتنی مضبوط دیوار بن گئی کہ جسے گرانا، اسے اوپر سے باندھنا یاجوج و ماجوج کے لیے ناممکن ہو گیا۔ مفسرین اور تاریخ دانوں نے اس دیوار کی نشاندہی پر مختلف فہم بخشی کی ہیں، لیکن قطعیت کے ساتھ اس دیوار کے جائے وقوع کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دیوار کہاں ہے۔ سکندر ذوالقرنین کا تعارف۔ جس ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم میں ہے ان کا نام اسکندر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا، اس لیے نام میں ان کا نام اسکندریہ یونانی سے اشتباہ پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس میں خطا کی اور کہا کہ جس اسکندر کا ذکر قرآن میں ہے وہ اسکندر یونانی ہے، لیکن یہ غلط ہے کیونکہ اسکندر یونانی مشرک تھا اور اسکندر ذوالقرنین نیک بندہ تھا جو روئے زمین کا مالک تھا، حتیٰ کہ بعض لوگ اسے نبی کہتے ہیں اور بعض رسول کہتے ہیں۔ سلبی نے کہا صحیح بات یہ ہے کہ سکندر نبی تھے، رسول نہیں تھے، اور ان کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے، جبکہ سکندر یونانی کا وزیر ارسطن طالس تھا اور وہ مشرک تھا۔ تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سکندر نبی نہ تھے اور نہ ہی رسول اور نہ فرشتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بندے تھے، اللہ نے انہیں محبوب بنایا۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران تھے، 2 مومن حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافر نمرود اور بخت نصر۔ ایک 5ویں بادشاہ اس امت سے ہونے والے ہیں جن کا اسم مبارک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، تو وہ چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے اس میں سے پانی پی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے اسے نہ پایا۔ اس سفر میں مغرب کی جانب سے روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سب منازل قطع کر ڈالے اور سمت مغرب میں جا پہنچے، جہاں آبادی کا نام و نشان باقی نہ تھا۔ وہاں انہیں آفتاب غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ گویا وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، جیسے کہ دریائے سفری کرنے والے کو پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ صحیح تر بات یہ ہے کہ ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور شام میں ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ ذوالقرنین چشمہ حیات کے حصول میں کامیاب نہ ہوئے اور حضرت خضر علیہ السلام اس سعادت سے مشرف ہو گئے تو ان کو بہت غم لاحق ہوا اور اسی فکر و حزن میں دومت الجندل میں فوت ہو گئے، جہاں ان کا مکان تھا، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذوالقرنین کی عمر 1000 برس تھی، جتنی عمر حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ ان کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے دونوں کناروں تک پہنچے تھے، یا اس لیے کہ وہ اندھیرے اور روشنی میں چلتے رہتے تھے، یا اس لیے کہ ان کو ظاہر و باطن کا علم دیا گیا تھا، یا اس لیے کہ اس کی زندگی میں لوگوں کے 2 قرن زمانے گزر گئے تھے، یا اس لیے کہ وہ مشرق اور مغرب کے مالک تھے۔ احادیث میں یاجوج و ماجوج کا تذکرہ۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیوار کے بارے میں ارشاد فرمایا، یاجوج و ماجوج اسے روزانہ کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ کھلنے کے قریب آ جاتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے، اب واپس چلو، اسے کل توڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر اسی طرح سے بنا دیتا ہے جیسے وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو لوگوں پر بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا تو ان کا سردار کہے گا، واپس لوٹو، انشاءاللہ عز و جل کل اسے توڑیں گے، یعنی وہ اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ استثناء کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ دوبارہ لوٹیں گے تو وہ اس دیوار کو اسی طرح پائیں گے جس طرح وہ چھوڑ کر گئے تھے، پس وہ اسے توڑ دیں گے اور لوگوں پر نکل آئیں گے، پس وہ سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے بھاگیں گے، وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور وہ تیر خون آلود ہو کر لوٹیں گے تو کہیں گے ہم نے زمین والوں پر قہر نازل کر دیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، زمین کے چوپائے ان کا گوشت کھائیں گے اور خوب موٹے ہو جائیں گے اور خوب شکر کریں گے۔ ایک اور حدیث میں ترجمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو جب بھیجے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے پہلے ساتھی بحیرہ تبریہ سے گزریں گے تو اس کا تمام پانی پی جائیں گے، پھر جب ان کے آخری ساتھی گزریں گے تو کہیں گے کہ شاید کسی وقت پانی ہوتا تھا، پھر وہ چلے جائیں گے یہاں تک کہ بیت المقدس کے پہاڑ تک پہنچ جائیں گے اور بولیں گے، ہم نے اہل زمین کو قتل کر دیا ہے، اب آسمان والوں کو قتل کریں گے۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود لوٹائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اس وقت محصور ہوں گے، یہاں تک کہ اس کے نزدیک گائے کا سر آج کے 100 دیناروں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جس کے سبب وہ بے وقت مر جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائیں گے تو ان کی بدبو اور ان کے خون کے سبب ایک بالش برابر جگہ بھی خالی نہ ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا، آپ اور آپ کے ساتھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ الہی میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی طرح لمبے لمبے گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو انہیں اٹھا کر پہاڑ کی غار میں لے جائیں گے۔ پھر مسلمان ان کے تیر و کمان کو 7 سال تک استعمال کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا جو ہر گھر اور ہر خیمے تک پہنچ جائے گی، اور اس بارش کے سبب تمام زمین دھل کر شیشے کی طرح صاف و شفاف ہو جائے گی۔ یاجوج و ماجوج مسلسل دیوار کو توڑ رہے ہیں۔ احادیث ترجمہ، حضرت امام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہے ہوئے تشریف لائے۔ اس دوران آپ کا چہرہ انوار سرخ ہو رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، ہلاک ہو گئے عرب اس شہر کی وجہ سے جو قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے۔ پھر آپ نے انگوٹھے کی شہادت سے ایک حلقہ بنایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب خبیث کثیر ہو جائیں گے، یعنی جب فاسقوں اور فاجروں کی کثرت ہوگی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک اپنی میزبان ایمان خان کو اجازت دیجیے۔
اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔